مہمان 2012 کا سال تھا کہ میں نے پہلی بار رہبری معظم انقلاب اسلامی سے یہ جملہ سنا کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا، شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھنا شہادت سے کم نہیں ہے۔ مجھے شہداء کے واقعات بہت پسند تھے۔ ہماری ایک دوست جو شہداء کے خادموں میں سے تھیں، انہوں نے ہمیں شہید ابراہیم ہادی کے واقعات اور ان کی کتاب کے بارے میں بتایا۔ یہ کتاب ہمیں اپنے آبائی شہر قہنوج میں نہیں ملی۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگے یہ کتاب رفسنجان شہر میں ملے گی۔ میں نے رفسنجان فون کیا، کہنے لگے کہ وہ کتاب ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں قہنوج شہر میں جامع القرآن کے انچارج ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ حافظ اور قرآن سیکھنے والی خواتین اس شہید سے آشنا ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے تہران شہر کا ایک نمبر دیا۔ میں نے کئی بار فون کیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا اس بار میں نے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کیا اور کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس شہید کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیں۔ پھر میں نے دوبارہ تہران فون کیا۔ خدا کا شکر اس بار انہوں نے کہا کہ کتاب موجود ہے اور ہم نے دہم فجر امام زخمی کی سال 1979 میں ایران واپسی کا 10 روزہ جشن ہے جو ہر سال یکم سے 11 فروری کے درمیان منعقد ہوتا ہے، کے لیے کتاب پڑھنے کا مقابلہ منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ کتابوں کی رقم جمع کی گئی اور انہوں نے خبر دی کہ کتابیں بھیج دی گئی ہیں۔ شہید ہادی کی کتاب کے ساتھ دیگر شہداء کی کتابیں بھی بھیجی جانی تھیں۔ میں بھی انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک اس شہید کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور میں ان کی کتاب پڑھنے کے لیے بہت بے تاب تھی۔ صبح سویرے میں جامع القرآن ادارے کی گلی میں داخل ہوئی۔ میں نے ادارے کے کلرک کو پانی کے پائپ سے گلی کو دھوتے ہوئے دیکھا۔ گلی کے وسط میں پھول بکھرائے گئے تھے، اسی طرح سے کہ جس طرح امام خمینی کا ایران میں داخل ہوتے وقت بکھرائے گئے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، خاتون، قہنوج میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ان پھولوں کے بکھرانے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کلرک خوشی سے آگے آئیں اور کہنے لگیں، کیا آپ نہیں جانتی کہ آج مہمان آنے والے ہیں، اور بھی کیا بہترین مہمان آنے والے ہیں؟ اس نے جب میری حیرت دیکھی تو کہا، آج شہداء ہمارے مہمان ہیں، ابھی وہ ہمارے ادارے آ رہے ہیں۔ میں تیزی سے گلی کی طرف بھاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا خبر ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ خوبصورت اور نورانی شخصیت والے جوانوں کا ایک گروہ گلی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ اس شہداء کے درمیان ایک شخص تھا کہ جس کے چہرے میں خاص نور تھا اور دوسرے شہداء اس کے ساتھ تھے۔ میں جلدی سے ادارے کے اندر گئی تاکہ باقی خواتین کو اطلاع دے سکوں کہ شہداء آ رہے ہیں۔ جب میں ادارے میں داخل ہوئی تو ہر طرف سے عطر اور پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک خاتون ہاتھ میں قرآن لے کر شہداء کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن سیکھنے والے خواتین کو مجھ سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ شہداء آنے والے ہیں۔ ادارے کے اندر میں نے حیرت سے دروازے اور دیوار کی طرف دیکھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ گویا کہ جامع القرآن ادارہ ایک محل بن گیا ہو۔ کیا خوبصورت قالین اور پردے تھے، کیسی نورانی فضا تھی، ہر طرف سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں یہ خوبصورت مناظر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ جمعے کی صبح تھی اور کتنی مبارک صبح تھی۔ میں جی بھر کے روئی۔ میں خوشحال تھی کہ شہداء ہمارے ادارے میں آئے ہیں۔ میں نے کسی کو بھی اس آدھی رات والے خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ دوسری طرف میں فکر مند تھی کہ آج کتابیں پہنچ جائیں گی یا نہیں، کیونکہ ان کتابوں کو جلدی تقسیم کرنا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے اور کتابیں مقابلہ رکھا نہ جائے۔
اسی دن ٹرمینل سے فون آیا کہ کتابوں کے کارٹون پہنچ گئے ہیں۔ میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ ٹرمینل گئی اور ہم نے کتابوں کے ان بڑے کارٹون کو حاصل کر لیا۔ جب ہم ادارے کے دروازے پر پہنچے تو میرے شوہر نے پہلا کارٹون اٹھایا، لیکن بھاری ہونے کی وجہ سے وہ کارٹون ان کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ کارٹون پھٹ گیا اور کتابیں میرے سامنے زمین پر بکھر گئیں۔ میری نظریں زمین پر گڑی رہ گئیں۔ کتاب کی جلد پر وہ پہلی تصویر جو میرے سامنے تھی وہ اسی جوان کی تھی جسے میں نے کل رات شہداء کے درمیان دیکھا تھا۔ دوسری کتاب میں ایک اور شہید کی تصویر تھی اور میرے پاؤں لرز گئے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بہت احساساتی ہو گئی۔ ایک ایک کر کے میں ادب کے ساتھ شہداء کی کتابیں اٹھاتی اور کہتی، خوش آمدید، خوش آمدید۔ یہ سب وہی جوان تھے کہ جو پچھلی رات ادارے کے مہمان تھے۔ مجھے ان کے چہرے اچھی طرح سے یاد تھے۔ ان کے درمیان میں جو شخص تھا وہ ابراہیم ہادی تھے اور دوسرے شہید علمدار شہید تورجی اور میرے شوہر کے جنہیں میرے خواب کے بارے میں اطلاع نہیں تھی۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ کہا، تم کیا کر رہی ہو؟ آؤ کتابیں جمع کرنے میں میری مدد کرو۔ جمعے کی شام تھی، شہداء آئے۔ خدا شاہد ہے کہ شہداء کے جامع القرآن میں مہمان بننے کے بعد ہمارے ادارے کی وضعیت بالکل بدل گئی۔ ہمارے حالات دن بدن بہتر ہوتے گئے۔ ہم پر خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ ہم نے ملک کے اس محروم خط میں بڑی مشکلات کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور اب شہداء کی عنایت سے ہم بند دروازے بھی کھلتے جا رہے تھے۔ میں ابراہیم کو اب اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اپنے بھائی ابراہیم سے میری پہلی آرزو یہ تھی کہ وہ خدا سے میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے فاطمی حیا مل جائے، ایسی حیا کہ جس کے ذریعے میں نامحرم سے دور رہ سکوں، تاکہ میں نامحرم کو نہ دیکھوں اور نہ ہی نامحرم مجھے دیکھ سکے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، جو خاتون اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہے اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ نامحرموں کے ساتھ جتنا ممکن ہو تعلقات نہ رکھے۔ پھر میں ابراہیم سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اللہ کے خالص بندگی کرنے کا ادب سکھائے۔ اس دن سے ہر کام میں بھائی ابراہیم ہمارے لیے مشکل کشا بنے۔ کچھ کاموں کے لیے ہمیں امام جمعہ گورنر سے مدد ملنی پڑتی تھی۔ ان کاموں کے لیے مجھے ذاتی طور پر ان کے دفتر میں جانا پڑتا تھا اور بات کرنی ہوتی تھی۔ جانے سے پہلے میں اپنے بھائی ابراہیم سے کہتی تھی، کیا آپ راضی ہیں کہ میں نامحرموں سے بات کروں؟ آپ خود میری مشکل حل کریں اور معاملات کو آسان بنائیں۔ میں درخواست لکھ کر بھیج دوں گی اور آگے کی ذمہ داری آپ کی۔ ایمان والوں کے لیے یقین کرنا مشکل نہیں ہے۔ رجوع کیے بغیر ہی اور عجیب طریقے سے ہمارے مسائل اور مشکلات حل ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے دن میں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اس شہید کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجیں۔ اللہ نے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے صدقے ہماری ہدایت کے لیے کیا بہترین استاد بھیجا۔ دن گزرتے گئے اور ہماری سرگرمیاں بڑھتی گئیں۔ شب جمعہ کی ایک رات کو میں نے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور شہداء کی نیت سے زیارت عاشورہ پڑھی اور کہا، بھائی ابراہیم، ادارے کے اساتذہ اس شہر میں خلوص اور ریا کے بغیر کام کرتی ہیں۔ ایسے کاموں کی اس شہر میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے نیمہ شعبان میں تمام اساتذہ کو کربلا لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مادی عقل سے سوچیں تو یہ کام ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس سفر میں زیادہ خرچہ وغیرہ تھا، لیکن ہماری دعا بہت ہی جلد پوری ہو گئی۔ نیمہ شعبان کے دن ہم 10 قرآنی اساتذہ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ہم نے بین الحرمین میں شہداء کی نیابت سے زیارت کی۔ وہ کیا بہترین سفر تھا۔ شہداء کے صدقے ہمیں سفر کی یہ توفیق نصیب ہوئی۔ ہاں، جس دن سے شہداء ہمارے مہمان بنے، ہماری زندگی کے رنگ و بو بدل گئی۔
حتیٰ ہمارے شہر کے رنگ و بو بھی بدل گئی، ہر طرف اللہ کی خوشبو پھیل گئی۔ ابراہیم خلوص اور عمل کا یہ عظیم انسان اس شہر کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے جو خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں۔ ابراہیم ہمارے اس دور دراز شہر میں آئے تاکہ ہمیں راستہ دکھا سکیں۔ اب شہر کے بہت سے لوگ اسے جانتے ہیں۔ یہاں پر رونما ہونے والے کرامات اور واقعات خود اپنے آپ میں ایک کتاب ہیں۔ رضا کا واقعہ ان واقعات میں سے ایک ہے۔ رضا جامع القرآن کہنوج کی ایک بہن کی زبانی۔ ہماری کہانی 15 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس وقت کہ جب میں حاملہ تھی۔ میرے حمل کے آخری مہینوں میں میری حالت خراب ہو گئی۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے۔ میں چونک گئی، میں بہت روئی۔ میں دوسرے کچھ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی اور انہوں نے کہا کہ صرف 1% یعنی 1% امکان ہے کہ بچہ زندہ ہو۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر نے ہمیں جلدی سیزیرین سرجری کر کے بچے کو باہر نکالنے کا مشورہ دیا۔ اس رات میں نے امام رضا علیہ السلام سے توسل کی۔ میں نے کہا آپ میرے بچے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر وہ بیٹا ہوا اور زندہ رہا تو میں اس کا نام رضا رکھوں گی۔ سرجری کی گئی۔ حیرت انگیز طور پر میرا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوا، لیکن اس کا وزن صرف 900 گرام تھا۔ یہ بچہ دعاؤں اور صدقات کی بدولت بڑا ہوا، لیکن مشکلات کے ساتھ اس نے دیر سے باتیں کرنا شروع کی۔ اس نے 3 سال کی عمر میں چلنا شروع کیا۔ میرا بیٹا رشد کے مراحل کو طے کرتا گیا، لیکن اس کی جسمانی کمزوری ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ یہ صورتحال مڈل اسکول کے اختتام تک جاری رہی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے رضا کو ہائی اسکول جانے سے روکا کیونکہ وہ اسکول بہت دور تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا بچہ کمزور ہے اور وہ اتنا دور نہیں جا سکتا۔ تعلیمی سال شروع ہو گیا مگر ہمارا رضا گھر میں ہی رہ گیا۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھی، وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں۔ ان دنوں میں قسنوج کے جامع القرآن کے کلاسوں میں شرکت کرتی تھی۔ وہاں کی انچارج نے ایک دن ہمیں شہداء کے بارے میں بتایا اور ہمیں ایک شہید کی کتاب دی اور کہا اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ دہ فجر کے لیے اس کتاب کا مقابلہ بھی رکھا جائے گا۔ کتاب کا نام سلام ہو ابراہیم پر تھا۔ میں نے اس رات کتاب پڑھنا شروع کی۔ میں اس شہید کے واقعات پر بہت روئی۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ میں نے کتاب بند کی اور تکیے کے نیچے رکھی۔ مجھے اس شہید کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند آئی۔ سوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ شہید ابراہیم ہادی ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہید آگے آیا اور پیالہ میرے سامنے لایا۔ پیالے میں کچھ کاغذ تھے، قرعہ اندازی کے کاغذوں کی طرح۔ میں نے ان میں سے ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اس کو لے جاؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا کس کو لے جاؤں اور کہاں لے جاؤں؟ ابراہیم ہادی نے کہا اسی کے پاس لے جاؤ کہ جنہوں نے آپ کو اس 900 گرام کے بچے کو اللہ کی مدد سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اپنے بچے کو امام رضا علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ میں اچانک خواب سے بیدار ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میں اپنے بیٹے کو کس طرح لے جاؤں؟ میں رضا کو کس طرح مشہد لے جاؤں؟ ہمارے گھر کے مالی حالات بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے کہا خدایا میں اپنے بیٹے کو کن پیسوں سے مشہد لے جاؤں؟ لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا اللہ وسیلہ فراہم کرنے والی ذات ہے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ میں اگلی صبح جامع القرآن گئی۔ میں نے ادارے کے انچارج کو اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اچھا ہوگا، آپ مشہد ضرور جائیں۔ میں نے کہا مگر ہماری مالی حالات صحیح نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس بچے کو اب تک کئی بار مشہد لے جا چکی ہوں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ادارے کی انچارج نے کہا انشاءاللہ سفر کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ اس بار جب آپ مشہد تشریف لے جائیں تو امام رضا علیہ السلام سے کہیں کہ ابراہیم ہادی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔
اگلے دن اعلان ہوا کہ ایران کی تبلیغی تنظیم کی طرف سے قرعہ اندازی کے ذریعے کچھ لوگوں کو مشہد لے جایا جائے گا۔ ہم نے بھی اپنا نام لکھوایا۔ کچھ دنوں بعد حیرت انگیز طریقے سے مشہد کے سفر کی قرعہ اندازی میں ہمارا بھی نام آ گیا۔ اگلے ہفتے میں امام رضا علیہ السلام کے حرم پر تھی، اپنے بیٹے رضا کے ساتھ، جس سے حرکت کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے امام کے حرم کی طرف رخ کیا اور کہا، میں رضا کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ مجھے شہید ابراہیم ہادی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، اور اللہ کے لطف سے اور امام رضا علیہ السلام کے توسل سے مشہد کے سفر کے بعد میرے بیٹے کی صحت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا ہائی اسکول گیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی، اور اب وہ الحمدللہ اپنے کاموں میں کامیاب ہے۔ خدا تک۔ محترمہ قرمی، ایرانی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام کا خلاصہ۔ میری پیدائش 1980 میں ہوئی تھی، لیکن مجھے اب پیدا ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ میں ان خواتین میں سے تھی کہ جن کے یہاں زندگی میں روحانیت کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتی تھی۔ ہماری مالی حالت بہت اچھی تھی، ہر وہ چیز دستیاب تھی جو ہم چاہتے تھے۔ میں ورزش کے دوران، کام کے دوران، دوستوں کے درمیان اور ہر جگہ ہمیشہ حقیقی سکون کی تلاش میں رہتی تھی، لیکن میں کھیل کے میدان میں کامیاب ہوتی گئی، حتیٰ ایران کی قومی ٹیم تک بھی پہنچی، لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں ملا۔ میں حجاب کرنے والی خواتین کو پسند نہیں کرتی تھی۔ گاڑی چلانے کے دوران جب بھی میں کسی چادر پہنی ہوئی باحجاب خاتون کو بھی گاڑی چلاتے دیکھتی تو میں طنزیہ انداز میں کہتی تھی، یا تو اپنی چادر سنبھالو یا گاڑی چلاؤ۔ میں چادر پہننے کی کوئی بھی دلیل نہیں دیکھتی تھی۔ میں چادر کو خواتین کی آزادی اور ترقی کے خلاف سمجھتی تھی۔ میری بیٹی جو ہائی اسکول جاتی تھی بالکل میری طرح تھی۔ ان دنوں میں ایک ہی اچھا کام کیا کرتی تھی، اور وہ یہ کہ میں تہران شہر کے کیزینرک علاقے کے ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اپنے آپ سے حساب لگایا کہ میں ہفتے میں ایک بار مدد کرنے کے لیے کیزینرک جاتی ہوں، اور میں یہ کام کئی سالوں سے کر رہی ہوں، تو ابھی تک مجھے کتنا ثواب مل گیا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گئی جو حافظ کے اشعار کا فال نکالتی تھی۔ میں نے نیت کی تھی کہ معلوم کروں کہ اللہ کی نظر میرے متعلق کیسی ہے۔ جب میری دوست نے فال نکالا تو اس نے مجھ سے کہا، کیا تم اللہ سے حساب کتاب کرتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں رسوا کرے اور بتائے کہ تم نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ میں سمجھ گئی کہ اس فال کا کیا مطلب ہے۔ میں نے اس دن تک خدا سے بہت حساب کتاب کیا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں رو پڑی۔ یقین جانیں کہ میں گھر آ کر پورے 3 دن تک روتی رہی۔ پھر میں دوبارہ اسی پرانے دوست کے پاس گئی۔ اس نے فوراً مجھ سے کہا، روحانیت کی طرف آؤ، تم اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے آپ سے کہا، میں نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے لیے ایک خاص زندگی بنائی ہے جو روحانیت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہر صبح جب میں اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میک اپ کرتی ہوں اور ہر روز نئے نئے فیشن کے لباس پہنتی ہوں، لیکن کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے کم از کم نماز شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے قدم کے لیے میں نماز اور روزے کو اہمیت دوں گی، لیکن حجاب کو نہیں۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنے لیے ایک لمبا ڈھیلا لباس خرید لیا۔ اس سے پہلے میں تنگ لباس پہنتی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو اسکارف سے باہر نہ نکلنے کی کوشش کی۔ یہ کام نسبتاً آسان تھا، لیکن میک اپ چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب جب کہ میں آ گئی ہوں تو مجھے ضرور مکمل آنا چاہیے۔ جب
جب میں نے اس نئے راستے کے بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ طرز زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ میری زندگی کا محور بن گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ میک اپ چھوڑ دیا۔ ان اقدامات میں کچھ وقت لگا۔ میری اگلی مشکل نامحرموں کے ساتھ بات چیت کرنے کی تھی۔ ہم تمام دعوتوں میں نامحرموں سے ہاتھ بھی ملاتے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری یہ مشکل بھی حل ہو جائے، اور میں اللہ کی مدد سے قدم بقدم آگے بڑھتی چلی گئی۔ اگلے سال میں نے چادر پہننے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام میرے لیے مشکل تھا، لیکن مجھے یہ کام ضرور کرنا تھا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو ورزش کلب لے گئی۔ پھر میں اور میری دوست دکان پر گئے اور میں نے وہاں سے اپنے لیے ایک چادر خریدی۔ میں نے اسی دکان میں چادر پہنی اور الحمدللہ ابھی تک چادر کو نہیں چھوڑا۔ آپ نہیں جانتے کہ چادر پہننے کے بعد مجھے کتنا سکون ملا۔ کبھی کبھار میں اپنے آپ سے کہتی، تم تو پہلے چادر پہننے والی خواتین کا کتنا مذاق اڑاتی تھیں، اور اب؟ میں نے کچھ عرصے کے بعد محلے کے بسیجی بہنوں کے گروپ میں رجسٹریشن کی۔ میری زندگی کا رخ بالکل بدل چکا تھا، لیکن میری بیٹی، میں نے خود اس کی تربیت کی تھی، اسی طرح سے کہ جس طرح میں پہلے زندگی گزارتی تھی۔ اب وہ میری زندگی کے نئے انداز سے خود کو دور کر رہی تھی۔ اب وہ میری باتوں کو بالکل قبول نہیں کرتی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اسے تبدیل نہیں کر سکتی، تو میں نے اس سے کہا، تمہیں بدلنے کے لیے عاشق بننا ہوگا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں ایک دن تم اللہ کی عاشق ہو جاؤ گی، اور پھر تم بھی میری طرح بن جاؤ گی۔ میری بیٹی ہنستے ہوئے کہتی تھی، ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ مجھ سے ملنے بسیج کے ادارے پر آتی تو وہ جان بوجھ کر اپنے بال نکال کر اور زیادہ میک اپ کے ساتھ آتی۔ کچھ عرصے بعد میری بیٹی کے ہائی اسکول نے اعلان کیا کہ ہم طالبات کو ریحان نور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی اپنے دوستوں کی خاطر اور تفریح کی نیت سے اجازت لے کر ریحان نور کے سفر میں چلی گئی۔ جب اس نے سفر میں جانے کی اجازت لی تھی تو میں نے کہا، انشاءاللہ جب تم واپس آؤ گی تو اپنی نماز شروع کرو گی۔ لیکن میری بیٹی پھر سے ہنسنے اور کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ میری بیٹی ریحان نور کے سفر کے دوران ہر رات مجھے فون کرتی اور کہتی، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہداء نے ہم سب کو یہاں بلایا ہے۔ اور پھر وہ ہنستی اور تمسخر کرتی اور کہتی کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی ہوں، لیکن دن بدن مجھے احساس ہوا کہ جنگی علاقوں کی روحانی فضا آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی دوران میں ایک دن بسیج کے کسی میٹنگ کے غرض سے مسجد گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میں ایک عجیب حالت میں تھی۔ میں نے کئی بار مسجد میں جگہ بدلی۔ آخری بار میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس پڑا دیکھا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور پڑھا۔ اس میں ایک شہید کے سوانح حیات کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس شہید سے آشنا ہو جاؤں۔ میں نے اس کاغذ کو پڑھا اور بہت لطف محسوس ہوا۔ پھر میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور مسجد کے انچارج سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کاغذ شہید ابراہیم ہادی نامی ایک مخلص کھلاڑی کے مختصر سوانح حیات کے بارے میں تھا۔ میں نے اس دن شہید کی تصویر سے باتیں کیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی سفارش کی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کو روحانیت کی طرف رغبت دلاؤ گے۔ اس رات میری بیٹی نے پھر فون کیا۔ اس نے کہا، ماں، ہمارے کارواں کے راوی ہمیں ہمیشہ ایک شہید کے واقعات سناتے رہتے ہیں۔ اس کے واقعات بہت خوبصورت ہیں۔ اس شہید کا نام ابراہیم ہادی ہے۔ کیا آپ مجھے اس شہید کی کتاب خریدنے کی اجازت دیں گی؟ مجھے وہ کاغذ یاد آیا جو مجھے اسی دن ملا تھا۔ میں نے خوشی سے کہا، اس کتاب کو ضرور خریدنا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری بیٹی اللہ سے قریب ہو جائے گی۔ اس دن کے واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ابراہیم ہادی میری بیٹی کی ضرور ہدایت کریں گے۔ اب اس کے بعد سے میری بیٹی اس واقعے کو نقل کرے گی۔ ریحان نور میں بڑا عجیب ماحول تھا۔ وہاں سب صحرا
تھا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہاں کس طرح کا روحانی ماحول تھا۔ واپسی کے دوران میں اپنے ساتھ وہاں کے کچھ مٹی بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن اس سفر کا سب سے اہم واقعہ ابراہیم سے میری واقفیت ہونا تھا۔ کتاب سلام ہو ابراہیم پر نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کتاب ان سب سے الگ ہے۔ جب میں رایان نور سے واپس آئی تو میں نے کتاب پڑھی اور اس نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ پھر میں نے نماز بھی پڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ماں سے ضد کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے میں تھوڑا وقت لگا، لیکن بہرحال میں نے پہلے چپکے سے نماز پڑھی، پھر آہستہ آہستہ علمی طور پر نماز پڑھنا شروع کیا۔ میں ایک کھلاڑی تھی، میں والی بال کھیلتی تھی۔ ابراہیم بھی ایک کھلاڑی تھے، وہ کشتی اور والی بال میں چیمپئن تھے۔ میں ہمیشہ ان سے باتیں کرتی ہوں۔ جب بھی میں مقابلوں یا امتحانات میں جاتی ہوں تو میں انہیں مدد کرنے کو کہتی ہوں۔ میں ابراہیم کے نام پر صدقات دیتی ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور میں ہمیشہ اپنی مشکلات میں خدا کی مدد کا احساس کرتی ہوں۔ کچھ عرصے بعد میری زندگی میں چادر آئی اور اب میں بھی اپنی ماں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے دوست بھی مجھ سے میری تبدیلیوں کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں میں سارے راستوں پر چلی ہوں، میرے پاس پیسے اور سب کچھ تھا، جہاں من کرتا وہاں گھومنے چلی جاتی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں بہت لذت ہے، صرف عشق کی ضرورت ہے۔ چادر کے آداب ہیں۔ جب چادر کے آداب معلوم ہو جائیں تو آپ اس کی عاشق ہو جائیں گی۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ چادر پہننا مشکل ہے، لیکن ایک مہینے تک پابندی سے حجاب پہننے کے بعد اب میں چادر سے جدا نہیں ہو سکتی۔ چادر ایک قلعے کے مانند ہے جو عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے راضی اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوں۔